الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اب جس نے درود شریف پڑھا ہے اور وہ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ زینت بزم حضرات علماء کرام، میزبان مکرم، اس گلشن کی رونق، اس چمن کی زینت، پیکر اخلاق حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم، میرے دائیں اور بائیں علماء کرام کی حسین مالا سجی ہوئی ہے اور عجیب کہکشاں چمک رہی ہے، اور شاید وقت کی قلت کی بنیاد پر میں نام نہ لے سکوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے خطیب پاکستان، خطیب دل نشین، پیکر تواضع، جامع المحاسن والکمالات حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب دامت برکاتہم بڑی جامع، وقی اور دل نشیں گفتگو فرما چکے ہیں، اور حضرت کے بیان کے بعد ویسے بھی آج نہیں، ویسے بھی حضرت کے بیان کے بعد کسی اور بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ختامہ مسک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان نونہالوں کو جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور اللہ رب العزت نے ان معصوم بچوں کے سینوں میں اپنی کتاب لا ریب محفوظ کی، اللہ رب العزت ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو، اساتذہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان بچوں کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ میں ایک بات عرض کر کے اجازت لوں گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید یہ وہ لازوال دولت ہے کہ کائنات کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے زمانے میں بادشاہ وقت نے بادشاہت کے غرور میں آ کر یہ اعلان کر بیٹھا کہ اگر میری بیٹی جو ابھی چھوٹی ہے وہ جوان ہوگی، رخصتی کے وقت اگر اس کو ساری کائنات کی دولت نہ دے دوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ یہ کہہ بیٹھا، بیٹی چھوٹی تھی، بڑی ہوئی، جوان ہوئی، رخصتی کا وقت آیا، بیوی نے یہ قسم یاد کروائی۔ وہ بادشاہ امام محمد رحمہ اللہ کے پاس آیا، اور اس دور کے بادشاہ مسائل علماء سے پوچھتے تھے۔ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، اس دور کے بادشاہ مسائل علماء سے پوچھتے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت یہ قسم کھائی ہے اور بیٹی جوان ہے، رخصتی کا وقت ہے، ساری کائنات کی دولت دینا یہ میرے اختیار کی چیز نہیں، آپ اس قسم کا کوئی حل نکالیں۔ امام محمد فرمانے لگے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، معمولی بات ہے،
اس نے کہا امام صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں، میرا گھر اجڑ رہا ہے، گھر آبادی سے بربادی کی طرف جا رہا ہے، نورانیت سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے، آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امام محمد فرمانے لگے بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی جب رخصت ہونے لگے، جب گھر سے باہر نکلنے لگے، تم اس کے سامان میں قرآن رکھ دینا گویا ساری کائنات کی دولت رکھتی۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دولت دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اولادوں کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ دنیا میں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، سائنسدان بن جائے، ہو سکتا ہے وہ دنیا میں آپ کے کام آئے، اکثر تو کام نہیں آیا کرتے، لیکن جو اولاد حافظ بن جائے گی، جس اولاد کی پسلیوں میں اللہ کی کتاب لا ریب محفوظ ہو جائے گی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جس درد کے ساتھ، جس کڑن کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ آپ کا اپنا بیٹا آپ کے لیے پڑھے گا، دنیا کا کوئی مولوی نہیں پڑھے گا۔ اس لیے اولاد کو جہاں دنیا کا سہارا بناؤ، آخرت کا ذخیرہ بناؤ۔ اللہ رب العزت اس ادارے کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔